إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قرآن کریم کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے بالکل آغاز قرآن میں، وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے نازل کی گئیں، جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہیں، ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مقام قرآن کریم میں آپ سب لوگ ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو آپ پر نازل ہوا، جو پہلے لوگوں پر نازل ہوا، ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز یہاں بیان فرما دی وہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان یہ صرف مسلمانوں کو شرف حاصل ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کافروں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے مختلف انداز سے اللہ رب العزت کو ماننے والے کافر بہت ہیں۔ عیسائی کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہودی کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہندو اگرچہ اللہ کو اللہ کہہ کے نہیں مانتے لیکن بھگوان اور یہ وہ کے ناموں سے اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن غیر اللہ کو بے شمار مانتے ہیں۔ مسلمان غیر اللہ کو مانے تو مشرک، اور کافر تو پہلے ہی کافر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں غیر اللہ جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ کوئی 2 4 100 1000 نہیں۔ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے یا پرسوں کر لیں تاکہ حیدرآبادیوں کا پرسوں ہو جائے، پرسوں کی بات ہے، اخبارات میں آیا کہ ہندوستان کے ہندو ملینز، 1 2 بھی نہیں، ملین 33 ملین معبودوں کو مانتے ہیں، دیوی دیوتا، اور وہ کس کس کو نہیں مانتے، لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتی۔
سانپ کو وہ مانتے ہیں، بندر کو وہ مانتے ہیں، ہاتھی کو وہ مانتے ہیں۔ ماننا ہاتھی کو، بندر کو، سانپ کو یہ ایک بات ہے، اور انہیں اپنا خدا بنا لینا، انہیں اپنا معبود بنا لینا۔ اتنی تعداد میں غیر اللہ کو پوجتے ہیں، لیکن ہندو کے یہاں بھی ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بھگوان اوپر والا، اوپر والے کی طرف جب بھی وہ اشارہ کریں گے وہ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہوگا۔ اللہ کو کسی نہ کسی رنگ میں کافر بھی مانتے ہیں، لیکن یوم آخرت کو کوئی کافر نہیں مانتا۔ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد اٹھا کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، کسی کو پرواہ نہیں۔ وہ صرف اسی دنیا کو مانتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، کماؤ کھاؤ مزے اڑاؤ۔ اور بابر کی طرف کسی نے پتہ نہیں صحیح طور پر یا غلط طور پر یہ منسوب کر دیا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر مزے کرو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو اسی دنیا میں مگن کر لے، وہ آخرت پر ایمان کیا رکھے گا، اور اس کا آخرت پر ایمان کیا ہوگا؟ اور کچھ ہم ہیں کہ آخرت کا نام بہت لیتے ہیں، موت کا نام بھی بہت لیتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ واقعتاً یہ آخرت کو مانتے ہیں، واقعتاً موت کو مانتے ہیں، وہ بات نظر نہیں آتی۔ یہاں ہم کہیں گے جی وہ مر گیا بیچارہ، ہم نے بھی مرنا ہے، مرنے پر ایمان ہے نا یہ، لیکن یہ قبرستان کی حد تک یا جہاں تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں کی حد تک بہت ٹھیک ہے، لیکن جب اس ماحول سے نکلے یہ بالکل ہی یہاں سے نکل گئے۔ کس نے مرنا ہے، کس نے اٹھایا جانا ہے، کس نے حساب دینا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ایمان بالیوم الآخر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہمیں مرنے پہ یقین نہیں رہتا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مرنے پر یقین ہمارا ہے، لیکن وہ ایمان دل میں گھر نہیں کر رہا، صرف زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں بچپن میں پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان بڑے معروف ہیں، بچپن میں سکھا دی جاتے ہیں، اور میرے خیال ہے بہت دفعہ میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی ہوگا جسے ایمان کے 6 ارکان نہ آتے ہوں، اور گھبراتے ہوئے بعض دفعہ پھر وہ شادی کے قریب جا کے تو لازمی 6 کلمے یاد کر رہے ہیں، ایمان کے 6 ارکان۔ 6 کلموں کی بنیادی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 کلمے نہیں بنائے، خلفائے راشدین صحابہ کرام نے 6 کلمے نہیں بنائے، ائمہ اربعہ نے یہ 6 کلمے نہیں بنائے، تو پھر یہ کہاں سے آگے 6 کلمے؟ یہ ہمارے اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کلمہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، چھٹا کلمہ، الفاظ صحیح ہیں، لیکن یہ تقسیم ثابت نہیں ہے۔ دلہا 6 کلمے یاد کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی صفتیں، ایمان کے ارکان یاد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آمنت باللہ، میرے ساتھ کہیے سارے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ اب یہ آخری جملہ جو ہے ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا ہے، والبعث بعد الموت، لیکن یہ ہے کیا؟ ہماری عربی دانی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جو بقالے میں کام کر رہا ہے ہزاروں چیزوں کے نام اسے یاد ہیں، انجینئر ہیں اسے ہندسہ کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ سب یاد ہیں، ڈاکٹر ہیں اسے بے شمار دواؤں کے عربی نام بھی یاد ہیں، انگلش نام بھی یاد ہیں، اور مریضوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی یاد ہے۔ اور جب مسجد میں آتے ہیں جمعہ کے لیے تو
تو یہاں چونکہ جمعہ تو اردو میں خال خال ہے، وہ بھی باہر کمپنیوں وغیرہ میں، شہروں میں جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ میں شیخ صاحب کیا کہے گے اللہ جانے اور اس کا، اتنا کچھ یاد کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، خطبے میں جو عربی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ یاد نہیں، اور کلمہ ساری عمر پڑھتے رہے، ایمان کے ارکان ساری عمر یاد کرتے رہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ والبعث بعد الموت، بعث کا معنی اٹھانا، البعث الاسلامی ایک پرچہ ہندوستان سے بھی نکلتا ہے اور ایک کویت سے بھی نکلتا ہے۔ البعث کا معنی اٹھانا، بعد الموت، موت کے بعد۔ چاہیے تو یہ کہ اس قسم کے الفاظ ہمیں بڑی آسانی سے یاد ہوں، ہر وقت قبل بعد استعمال ہوتا رہتا ہے، موت موت ہی ہے، ایک لفظ ہے اس میں یاد کرنے والا اور وہ ہے البعث۔ بعث کا معنی اٹھایا جانا، بس مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اگر اس بات پر ہمارا یوم آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان آ جائے، ہو جائے، تو یقین مانے کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ ہماری زندگی میں جتنی آج کل بے ایمانیاں، ہمارے کاروبار میں جس قدر گھٹالے، ہمارے یہاں لین دین میں ہر معاملے میں جس قدر کمی بیشیاں ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ ناپ تول کی کمی کرتے ہوئے ہمیں نہ موت یاد، نہ اللہ یاد، نہ کوئی دوسرا یاد، ہمیں اپنا پیٹ یاد ہے۔ دیتے ہوئے تھوڑا دیں گے، لیتے ہوئے زیادہ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی، سورت المطففین، اور اس سورت کے بالکل آغاز میں فرمایا ویل للمطففین، جہنم ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، اپنے لیے تولیں تو زیادہ تولتے ہیں۔ آگے ہی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں۔ اگر آخرت کا دن یاد ہو تو یہ کام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کو ہمارے لیے دار العمل بنایا۔ دار العمل، اس دنیا میں عمل ہے، اور آگے دار الجزاء، وہاں عمل نہیں ہے۔ جو کچھ یہاں کر جائیں گے اس کی جزا ہمیں وہاں ملے گی۔ لوگوں کو تھوڑا دیتے رہیں گے، خود زیادہ لیتے رہیں گے، آخر میں اللہ رب العزت، میزان کا ذکر تو سنتے ہیں نا آپ، میزان بینک کی بات نہیں کر رہا میں، قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، اور اس میزان میں مادی چیزیں نہیں تولی جائیں گی، اس میزان میں مانوی چیزیں، نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، یہ تولی جائیں گی۔ اللہ رب العزت میزان کے ذریعے ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں تول کر ہمیں حساب دے دے گا، اور اس وقت اللہ رب العزت ہمارے سامنے ایک کتاب بھی رکھ دے گا، جس کتاب کے بارے میں پھر بندہ کہے گا مال حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا پڑھ لے گا، دیکھے گا کہ میں نے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، اس نے تو ہر چیز جمع کر رکھی ہے، لکھ رکھی ہے۔ وہ کتاب ہمیں یاد نہیں کہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ ہمارے سامنے لا کے رکھا جائے گا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ جس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ،
جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے بھاگ جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنی اولاد سے بھاگ جائے گا۔ وہ ہے یوم الآخر۔ کسی کی کوئی نیکی کوئی برائی گم نہیں ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیٹا بھاگا ہوا جا رہا ہے، باپ کے پاس جا کے کہے گا ابا جان میں ساری زندگی تمہاری خدمت کر رہا، ایک نیکی چاہیے۔ ابا جان کہیں گے کہ میں بھی اسی چکر میں ہوں، مجھے بھی ایک دو نیکی چاہیے۔ بیٹی ماں کے پاس، بھائی کے پاس، بیوی شوہر کے پاس، ساری زندگی تیری خدمت کر رہی ہوں، ایک نیکی دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو کیا آئے گا؟ صرف اپنا نیک عمل کام۔ اور نیک عمل آخرت میں اگر نیک عمل پانے کی کوئی نیت کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان، کیونکہ آخرت میں نیک عمل مسلمان کے لیے۔ کافر چاہے دنیا میں کتنے بھی نیک عمل کرتا رہے، اسے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ پا لے گا، اور یقیناً لوگ پا رہے ہیں۔ کافر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، دنیا بھر ان کی وہ اس کام پر تعریفیں کر رہی ہے، یہ دنیا میں اس کے لیے عزت مل گئی، لیکن آخرت میں عزت صرف مومنوں کو ملے گی۔ آخرت میں کافر ذلیل و خوار ہوں گے، اور کافروں ظالموں پر اللہ کی قیامت کے دن لعنت ہوگی، لعنت اللہ علی الظالمین۔ ساری دنیا کے سامنے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہاں صرف اپنا کیا ہوا کام آئے گا۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں بوؤ گے وہاں جا کے کاٹ لو گے۔ اگر یہاں ہم گندم بوئیں گے تو گندم کاٹتے ہیں، جو بوئیں گے جو کاٹتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو بوئیں اور گندم مل جائے۔ جو یہاں کریں گے وہی آخرت میں جا کے ملے گا۔ اگر آخرت کے ڈر سے کسی نے کوئی چھوٹا سا عمل بھی کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو بڑا کر کے اجر دیں گے۔ ایک تاجر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیکی واقعی نہیں ہے میرے پاس۔ ایک کام ہے، جیسے آدمی کو یاد آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی ویکی نہیں لیکن ایک کام ہے۔ اب نہیں معلوم کہ یا اللہ تجھے وہ پسند ہے، تو نے قبول کیا ہے نہیں کیا، وہ کام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں تجارت پیشہ تھا اور میں نے اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو، اپنے امپلائیز جو ہیں ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی تنگی ہو، چیز اس نے خرید لی ہے، وعدہ کیا کہ فلاں وقت آؤ پیسے دے دوں گا، اس وقت گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تجاوز عنہ، تو اسے نظر انداز کر دیا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ پیسہ لینے کے لیے اس کے گلے میں چادر نہ ڈال لو۔ اور چادر ڈالنے والے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے بنی بشر کے سردار اور امام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو آ گیا، چادر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، گلے میں ڈال کر اس کو باقاعدہ مروڑنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سرخ و سفید رنگ،
تھوڑا سا رگڑا تو نشان پڑ گیا. جیسے آدمی بال دیتا ہے، گلا گھونٹ دیا، کہتا ہے آتینی مما آتاک اللہ، کوئی قرضہ نہیں ہے، کہتا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے مجھے بھی دو. ایک قرضے والے نے بھی یہی کام کیا. گلے میں رسا ڈالنے والے بھی ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں. کسی سے پیسہ لینا ہے، کہتے ہیں دروازہ توڑ مارا اس نے، بار بار جائیں گے آئیں گے، نہیں تو پھر آخر کیس کر دیں گے. معافی تلافی والی بات ہمارے یہاں نہیں ہے. چھوڑ دیں، معاف کر دیں، یہ نہیں، لینا ہے کسی بھی طریقے سے. اور ہمارے تو وہ بھی بھائی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلا تو ہم ٹیڑھی انگلی کر کے بھی گھی نکال لیں گے. یہ آدمی کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملازمین کو یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی دیکھو تو اس کو معاف کر دو، کسی کو ڈھیل دو، کسی کو معاف کر دو. جیسے کسی کے حالات ہیں، تجاوزوا عنہ فتجاوز اللہ عنہ. اس نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں، اللہ نے اس کے عمل کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ اسے معاف کر دیا. کہا جاؤ تمہیں بھی معاف کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا. یہ وہ میدان ہے جہاں دوسرا کوئی کام نہیں آ رہا. کام آیا تو اپنا عمل، کام دے گا تو صرف اپنا عمل. ایک دوسرا آدمی، اس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک عمل آیا اور وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ. وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہے، پڑھا کرتا تھا، باقی عمل وہ نہیں کر پایا. اعمال میں کمی بیشی ہے. محدثین کرام نے اس حدیث کو، جس میں یہ واقعہ ہے، اس حدیث کو کہا حدیث البطاقہ. بطاقہ، ہمارے بطاقہ ایک ہوتا ہے نا آئیڈینٹی کارڈ کے طور پر، وہ بطاقہ نہیں. ایک بطاقہ ایسا ہوتا ہے، عربوں میں یہاں لکھنے کے لیے عام طور پر ایک پیپر مثلاً یہ تیار کیا نا، چھوٹے چھوٹے پیپر، ایک ہے فل سکیپ پیپر، ایک ہے کاپی کے پیپر، ایک کاٹے ہوئے تقریباً اسی سائز کے پیپر ہوتے ہیں. عربی میں اس کو بطاقہ کہا جاتا ہے، یعنی نوٹس وغیرہ لکھنے کے لیے، ہنٹس لکھنے کے لیے. اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک بطاقہ ہے جس پر یہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے عملوں میں یہ بطاقہ نہیں. اللہ رب العزت نے اسے اس کے اس عمل کے نتیجہ میں معاف کر دیا. اللہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے کہ معمولی بہانے سے ہمیں معاف کرتا ہے. لیکن یہ بہانہ ہر آدمی کہے کہ مجھ پر بھی یہ بہانہ استعمال کیا جائے گا، یہ نہیں سوچ کے بیٹھنا چاہیے. اللہ رب العزت پکڑنے پہ آتا ہے. قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو مار دیا، عورت نے بلی کو مار دیا. اللہ رب العزت نے اس کے اسی عمل، اسی فعل کے نتیجہ میں اس کو پکڑ لیا. وہ چاہے تو ایک بطاقے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے، اور وہ چاہے تو اتنے عمل ہیں اس عورت کے پاس، لیکن ایک بلی کو اس نے بھوکا مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ اسے چھوڑا کہ وہ گھوم پھر کے کہیں سے کچھ کھا لے، اور نہ اسے کھانا دیا حتیٰ کہ وہ باندھی ہوئی مر گئی. اللہ رب العزت نے صرف اسی فعل کے نتیجے میں اسے جہنم میں ڈال دیا. آخرت میں حساب ہوگا، بڑی باریک بینی سے حساب ہوگا. کسی کا کوئی گناہ ضائع نہیں جا رہا، کسی کی کوئی نیکی، کسی کا کوئی گناہ گم نہیں ہو رہا، لکھا ہوا موجود ہے. ہر کسی کی نیکی چھوٹے سے چھوٹی لکھی ہوئی موجود ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو دے گا.
وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یسألونک، آپ سے قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، فیم انت من ذکراہا، اے میرے نبی آپ کو اس سے کیا؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ قیامت کب ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ جو تفصیلات اللہ رب العزت نے بتائیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دن پر اگر ہم صحیح طور پر ایمان لے آئیں تو یقینی بات ہے کہ ہم سے گناہ ہو نہ پائے، بتقاضائے بشریت ہو، آدمی فوراً توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ لیکن ہمارا ایمان وہی ہے آخرت پر جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم روز ایمان لاتے ہیں، روز ایمان کو توڑتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز توبہ کو توڑتے ہیں۔ اور توبہ بھی بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی دل کے اندر سے ایک آدمی جذبہ لے کے اٹھتا ہے نا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے میں اس کی توبہ کروں گا، نہیں۔ ایسے زبان کا ایک فعل ہے توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، بار بار توبہ۔ اور یہاں توبہ کی، کل توڑ دی، کل توبہ کی، پرسوں توڑ دی، ایک ہی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب اس قسم کے آدمی کو قیامت کے دن اب بتائیے کیا ملے گا؟ اگر پورے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، گناہ کو ترک کر دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کر لے، تو پھر اللہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں، معمولی معمولی اعمال پر اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، لیکن انسان کا دل صاف ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کتابوں میں ہمیں یہ بار بار ملے گا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، لین دینے کا معاملہ ہو اور رسی ڈالنے والے نہ بنو۔ رحم اللہ امرأن، رحم اللہ رجلا سمحا، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا ہے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو۔ رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، کس پر؟ جو جب خریدتا ہے تو بھی وہ کھلے دل سے، ادا کرتا ہے تب بھی کھلے دل سے، بیچتا ہے تب بھی۔ سمحن کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز خریدی اور چیز لے لی، پیسے نکلے، جیب میں سے پیسے نکلے، مثال کے طور پر چیز ہے 90 ریال کی، 100 نکلا، چلیے ٹھیک ہے۔ اور ہم تو رک جاتے ہیں نا، پہلے یہ 10 نکالے، ہمارے سامنے گنے، پھر ہم خود ان 10 کو گنے، پھر جیب میں ڈالے۔ یہ سمح نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس شاید کھلا نہیں ہے، کوئی بھی عذر ہے۔ سمحن وہ شخص ہے جو یہ بات، چھوٹے چھوٹے معاملات کو چھوڑ دے۔ خریدتے وقت یہی معاملہ، بیچتے وقت یہی معاملہ، کسی سے لین دین کرنا ہے تو یہی معاملہ۔ قضاء اور اقتضاء، کسی کا قرضہ دینا ہے، قرضہ لینا دینا تو بنا ہوا ہے نا، دنیا میں چل رہا ہے۔ کسی سے قرضہ لینا ہے، وقت سے پہلے دے دو، اپنی خوشی کے ساتھ اس کے گھر میں جا کے دے دو، بندہ خوش ہو جائے گا۔ اور قرضہ لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس شخص کا واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، کہا جس کے پاس تنگی دیکھو مہلت دے دو، زیادہ تنگ دستی دیکھو معاف کر دو، تجاوز کر جاؤ، صرف نظر کر دو۔ یہ ہے آدمی سمح۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں پر رحم کر۔ ہمارا نہیں جی چاہتا کہ ہم اس دعا کو حاصل کرنے والے بن جائیں، نہ کسی کو قرضے کی شکل میں ڈھیل دینے کو تیار ہیں۔ ادھر وقت نکلا، کہا کہ جی ہمارا وقت جو طے تھا وہ نکل گیا ہے، پیسے دیتے ہو یا میں کیس کروں۔ یہ کہاں کی سماحت ہے؟ یا پیسے دو یا ابھی لٹکا دیتا ہوں۔ پولیس میں کیس دیا، کورٹ میں کیس دیا، اور یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے ملک ہوں تو کوئی بات نہیں، کر لو بھائی جو کرنا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کر لو بھائی جو کرنا ہے، یہاں 5-6 دن مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد سارا سسٹم بلاک کر دیتے ہیں۔ نہ کہیں سفر پہ جا سکتا ہے، نہ کہیں کچھ لے دے والا معاملہ، وہ سارا بینک بلاک، یہ بلاک وہ۔ اگر اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیتے، مہلت دینے والے کو بھی سمح کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے والے بن جاتے۔ فرشتوں کی دعا بہتر ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہتر ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہتر ہے۔ فرشتوں کی دعائیں پانے والے لوگ موجود ہیں، اور کن کن کو فرشتوں کی دعائیں ملیں گی؟ کتابیں موجود ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں پانے والے، فرشتوں کی طرف سے دعائیں پانے والے، اور یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا پانے والے۔ اگر معاملہ اچھا ہو، لینا اچھا، دینا اچھا، قرض ادا کرنا اچھا، قرض لینے والے سے معاملہ کرنا اچھا، اگر یوم الآخرت پر ہمارا صحیح ایمان ہو تو یہ سارے معاملات سدھر جائیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ پرواہ نہیں یوم آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے۔ ہم اس طرح چمٹ جاتے ہیں دنیا کے ساتھ کہ گویا یہی سارا کچھ ہے، اس کے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ اگر، اور یوم آخرت پر صحیح طور پر اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کے بہت سارے دیگر فوائد بھی ہیں، بہت سارے دیگر ثمرات ہیں، اثرات ہیں، لیکن ان سب کے تذکرے کے آج وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں سمح کریم بنائے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنائے، اور ہمارے دل میں آخرت کا ایمان جو ہے، آخرت پر ایمان ہمارے دل میں اس کو جما دے، ہمارے دل میں بٹھا دے، تاکہ ہمارے یہاں جو عملی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ 100% ہم صحابہ کی طرح ہو جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 100% اعمال، وہ تو ناممکن ہے۔ اب دیکھو وہ بھی انسان ہی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے سامنے، آپ کی تربیت نے ان کو اتنا کندن بنا دیا تھا کہ وہاں گناہ کا نام و نشان نہیں ملتا۔ کوئی دور پار چند ایک واقعات آپ دیکھیں گے، اور جو واقعات ہیں وہ ایک ایک دو دو کر کے احادیث کے اندر وہ بھی موجود ہیں۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ، زنا کے 2 واقعات، چوری کا 1 واقعہ، تہمت کا 1 واقعہ، یعنی گنتی میں انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا کیا گناہ ہوئے تھے، اور آج کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر ایمان لانے کا، صحیح معنوں میں ایمان لانے کا موقع دے، توفیق دے، اور اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو صحیح کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کے پورٹوں پر، پورٹیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ پورے ہوتے ہیں۔ پنجابی میں پورٹے ہی کہتے ہیں ویسے، لیکن اردو میں پورٹے کچھ اور چیز ہے۔
ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر درود شریف یا کوئی بھی آیات پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبر میں ان ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے قبر کے اندھیرے میں اجالا کریں گے جن پر باکثرت پڑھا گیا ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ میں یہ بات تو آج پہلے دن پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میرے پڑھنے میں کہیں نہیں آئی کہ وہ ٹارچ بن جائے گی، روشنی کرے گی۔ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا نہ پڑھا، لیکن ایک بات یہاں ہے، شاید اسی کو تھوڑا ہمارے یہاں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی بڑی عادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی تسبیحات انگلیوں پر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اپنی انگلیوں پر، انگلیوں کے پوروں پر۔ اور سنن ابو داود میں صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، کانا یعقد بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا نا دونوں پہ چلتے۔ اس کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ منع ہے، یہ بھائی ہم نہیں کہتے منع ہے، ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دائیں ہاتھ پر تسبیح کرتے تھے۔ علماء میں سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ دائیں پہ کر رہے ہیں، بائیں پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں سے پیتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، بائیں سے ناک صاف کرتے ہیں، بائیں سے استنجا بھی کرتے ہیں۔ معنی یہ نہیں ہے کہ اب بایاں بالکل بیکار ہو گیا کیونکہ یہ صرف استنجے اور ناک صاف کرنے تو کھانے میں استعمال ہوتا ہے نا، روٹی توڑنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی بوٹی بعض دفعہ بائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی یا دائیں ہاتھ سے بھی پکڑی، یہ منع نہیں ہے، اتنا منع نہیں، لیکن وہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر خیر کے لیے دائیں ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اور اسی مصلحت کے بعد یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن بولیں گے، مستنطقات، نطق، اللہ ان انگلیوں کو بولنے کی طاقت دے گا، اور یہ بولیں گے اور بتائیں گے کہ تیرا بندہ مجھ پر تیرا نام لیتا رہا۔ اب حدیث میں تو یہ بات آئی ہے، اور یہ ٹارچوں والی بات جو ہے نا کہ انگلیوں سے نور ہوگا اور قبر میں نور ہوگا، عمل اچھا ہے تو قبر میں نور ہوگا انشاءاللہ، اور وہ انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ اللہ رب العزت کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے اس کی قدرتیں وہ اتنی ہیں کہ ضروری نہیں ہے، شاید کسی نے وہ واقعہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے فوارے، پانی کے فوارے نکلے، برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، یہ صحیح واقعہ اور معجزہ ہے۔ اب یہ دیکھ دو چیزیں آ گئیں، لیکن یہاں انگلیوں سے روشنی نکلنے والی بات قبر میں جو ہے وہ بہرحال میرے علم میں آج تک نہیں آئی، نہ پڑھنے میں اور نہ سننے میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر نماز پر وضو کیا یاد ہے، اب مغرب کی نماز سفر کے دوران راستے میں شروع کی، دوران نماز یاد آیا کہ فلاں جگہ پیشاب کیا تھا، استنجا کیا، مگر وضو نہیں کیا۔ اب اس صورت میں مغرب کی نماز جاری رکھیں یا نماز توڑ کر پھر وضو کر کے دوبارہ نماز مغرب ادا کریں؟ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کا نماز پڑھنا حرام ہے، معمولی سی بات نہیں، گناہ ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ جب آپ کی پہلی شرط ہی پوری نہیں تو آگے آپ کیا کریں؟ یہ تو ممکن ہے کہ آپ نے وضو کیا بھول گئے، ٹوٹ گیا بھول گئے، اور یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ آدمی کو یاد نہیں رہا کہ میں نے وضو کیا تھا، اتنا خیال آیا کہ نہیں میں نے وضو کیا تھا، نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران ہی جیسے انہیں یاد آ گیا کہ میں نے تو کہیں استنجا کیا تھا راستے میں،
اور میں اس وقت وضو نہیں کیا تھا کہ آگے نماز کے وقت کر لیں گے، جیسے ہی یہ خیال آئے فوری طور پر نماز توڑ دیں۔ آپ نے 1 رکعت پڑھی، 2 پڑھی، اتحیات تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہی نماز کو ختم کر دیں، آپ کی یہ نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اس کا کوئی ثواب دے گا، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ اللہ اس کا یقیناً آپ نے کچھ پڑھا ہے، تسبیحات ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، قل هو اللہ ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھا ہے، اللہ یقیناً ثواب دے گا، لیکن آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ صحیح طرح سے وضو کریں اور دوبارہ نماز شروع کریں، پوری نماز دوبارہ پڑھیں۔ اور یہ معاملہ سفر میں پیش آ جائے تب بھی وہی ہے، حضر میں پیش آ جائے، گھر میں ہو تب بھی معاملہ وہی ہے، دفتر میں ہو تب بھی معاملہ وہی ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا گناہ، جان بوجھ کر۔ اور ایک آدمی کو یاد ہی نہیں ہے، نماز پڑھی، اگلے دن جا کے خیال آ گیا، اب یہ معاملہ اللہ کے سامنے ہے۔ اگر وقت نماز کا موجود ہے تو اس نماز کو لازم دہرا لے، دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کرنے کو مل توفیق۔